السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ناظرین، یہ درس مسائل کا چھٹا سیشن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کی شرطوں کے بارے میں جانا، طہارت کے بارے میں، ستر عورت، استقبال قبلہ اور نیت، وقت، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ آج کی نشست میں ہم نماز کے فرائض اور واجبات کے متعلق جانیں گے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں اور نماز میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، اور اس میں امتیاز کرنا بھی ایک نمازی کے لیے ضروری ہے۔ فرض اور واجب میں فرق کرنا آ جائے ایک نمازی کو، چونکہ اس لیے کہ اگر فرض چھوٹ جائے تو نمازی نہیں ہوگی، اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے ان دونوں کے درمیان فرق کو جاننا بھی ضروری ہے اور اس کی رعایت بھی ضروری ہے نماز میں۔ تو نماز میں کل 7 فرائض ہیں نماز کی۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز میں داخل ہونے کے وقت اللہ اکبر کہنا، نیت کر کے اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کی وجہ، چونکہ آدمی جب نماز کے لیے داخل ہوتا ہے نماز میں، تو وہ اپنے اوپر دنیاوی تمام امور کو حرام کر لیتا ہے۔ تو اس تکبیر تحریمہ کا آپ اگر معنی جاننا چاہیں تو اس کا معنی، سادہ سا معنی یہ ہے کہ حرام کرنے والی تکبیر، یعنی آدمی نماز سے پہلے، نماز کے باہر جو چیزیں کرتا ہے، کھاتا پیتا، گفتگو کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے جائز ہے کرنا نماز کے باہر، وہ سب کو گویا وہ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اب وہ سب کو چھوڑ کر کے یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ نماز میں اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا، یہ فرض ہے۔ قیام یعنی سیدھا ہو کے کھڑا ہونا فرض ہے، مرد عورت دونوں کے لیے۔ یہ جو فرائض ہیں نماز ہے، یہ سب کے لیے فرض ہے۔ واجبات نماز سب کے لیے ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے کچھ مخصوص رعایت ہے اس میں، مرد کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ ہاں، لیکن عذر کی بنا پر قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر بیماری بہت زیادہ حد سے بڑھی ہوئی ہو، کوئی کھڑا ہونے پر قادر نہ ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر کھڑے ہونے کی جو فرضیت ہے نماز میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑا ہونا اب فرض نہیں رہتا ہے، بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم مزید آگے جانیں گے۔ اور کن کن نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے؟ فرض نمازوں میں، تمام سنت نمازوں میں، واجب نماز میں، واجب وتر کی نماز واجب ہے۔ تو فرض نمازوں میں، سنت اور واجب نمازوں میں قیام فرض ہے۔ سنت سے میری مراد سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی نماز کو آدمی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کرسی پر عام طور سے پڑھنے کا آج کل رواج چل پڑا ہے، اس کا میں مسئلہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے صحیح ہے جو بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو۔ اگر کوئی بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو پھر سجدہ کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہونے سے معذور ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے، ہوگی ہی نہیں اس کی نماز ایسے شخص کی۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر سجدہ کر کے نماز پڑھے۔ قیام کی فرضیت ساقط ہونے سے رکوع اور سجدہ کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے۔ آج کل فیشن کہہ لیا جائے یا زمانے کا دستور بن چکا ہے لوگوں کا کہ وہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں کس فقیہ نے، کس مولانا صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہوا ہے۔ یہ سراسر ہی غلط مسئلہ ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کرسی پر نماز بیٹھ کر اسی وقت ہوگی جب کہ آدمی کھڑے ہونے پر بھی قادر نہ ہو اور سجدہ کرنے پر بھی قادر نہ ہو بیٹھ کر کے۔ اگر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہو تو پھر کرسی پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا چلیں، تیسری فرضیت نماز میں وہ قرأت ہے، یعنی کھڑے ہو کر کے سورہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ مطلقاً قرأت کرنا قرآن کی، یہ نماز میں فرض ہے۔ چوتھا رکوع ہے۔ رکوع یعنی جھکنا، یہ نماز میں فرض ہے، مطلقاً جھکنا۔ تو جھکنا مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جھکنے کے بارے میں مرد اور عورت میں اتنا فرق ہے کہ مرد بہت اچھی طرح جھکے، رکوع میں جائے کہ اس کی پیٹھ بالکل ہموار ہو، ہے نا، برابر ہو، پھیلی ہوئی ہو، اور عورت کے لیے محض گھٹنے تک ہاتھ پہنچا دینا ہی کافی ہے، اس کو پوری طرح جھکنے کی ضرورت نہیں ہے عورتوں کو۔ اور پھر پانچواں فرض نماز میں سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ یعنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ بھی فرض ہے۔ چھٹا فرض قعدہ اخیرہ ہے۔ قعدہ اخیر کا مطلب نماز کے اخیر میں بیٹھنا، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا، 3 رکعت والی نماز ہو جیسے مغرب کی ہے 3 رکعت پڑھ کے بیٹھنا، 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت پڑھ کے بیٹھنا۔ نماز کے آخری قعدہ کو، آخر میں بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، یہ نماز میں فرض ہے۔ اور 7واں فرض وہ خروج بسنعہ ہے، یعنی اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے نماز سے خارج ہونا، نماز سے باہر نکلنا، السلام علیکم کہہ کے نماز سے باہر نکلنا، یہ خروج بسنعہ ہے، یہ بھی نماز میں فرض ہے۔ یہ تو 7 فرائض نماز تھے جو ہم نے آپ کو تفصیل سے بیان کیے۔ اب نماز میں کچھ چیزیں واجب بھی ہیں۔ فرائض نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فرض بغیر عذر کے چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ عذر کی بنا پر کچھ فرائض چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کچھ عذر کے بنا پر بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر کبھی جانیں گے۔ تو فرائض نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فرض چھوٹ جائے کسی سے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو از سر نو نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ واجبات نماز کچھ اس طرح ہے کہ فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں قرأت کرنا، فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں قرأت کرنا یہ واجب ہے امام کے لیے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے۔ مقتدی کے لیے مطلقاً قرأت صحیح نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں کسی بھی آیت کی، کسی بھی سورت کی تلاوت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی مقتدی کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں ہے، ہاں البتہ جو شافعی ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، وہ اپنے امام کے اعتبار سے نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی حنفی ہے، امام اعظم کا مقلد ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرے۔ اور چونکہ ہے نا امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے فقہ حنفی میں، ہے نا۔ اور ایک واجب ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ میں، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں، اور
چاہے سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، ان تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں قرأت کرنا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا سب سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ یہ سب الگ الگ واجب ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورتوں کو ملانا بھی واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورتوں کو ملانا واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد، ایسے ہی سنت، واجب اور نفل نماز کی تمام رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اور مزید ترتیب بھی ضروری ہے نماز میں، یعنی سب سے پہلے قیام کرنا، کھڑا ہونا، پھر قرأت کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا۔ اس ترتیب سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ ترتیب چھوٹ جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر قرأت کرنا بھول گیا، وہ رکوع میں جا کے قرأت کرنا شروع کر دیا، تو یہ واجب ہے نا کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ واجب کو چھوڑنے سے مطلب کیا ہے، وہ کیا ہوگا، اس کا حکم کیا ہے، وہ میں ابھی آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ جلسہ بھی نماز میں واجب ہے۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ اور اس میں بہت لوگوں کو چوک ہوتی ہے، بہت غلطی ہوتی ہے۔ لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے اس میں غلطی کرتے ہوئے دکھ جاتے ہیں کہ وہ سجدہ میں کیا کرتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا ہو کر بیٹھتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ سجدہ کیا، پھر دوسری بار پوری طرح سر بھی نہیں اٹھاتا ہے کہ دوسرا سجدہ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے تو نماز میں ایک واجب کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تب تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر سے پڑھے گا۔ اور اگر غلطی سے ایسا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اور قومہ بھی کیا ہے، واجب ہے نماز میں۔ قومہ کا مطلب رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے نا، اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ قومہ اور جلسہ میں عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ قومہ کہتے ہیں رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور 2 سجدہ کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں نماز میں واجب ہیں۔ اگر کسی نے چھوڑا اس کو تو دیکھا جائے گا کہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے یا سہون بھولے سے چھوڑا ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو پھر واجب الاعادہ ہے اس کی نماز، اس کو دوبارہ اپنی نماز دہرانی پڑے گی۔ اگر بھولے سے چھوڑا ہے تو پھر سجدہ سہو کرے گا۔ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کو آدمی اطمینان کے ساتھ بجا لائے، ادا کرے۔ رکوع اس طرح کرے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، ایسا نہیں کہ گیا اٹھ گیا۔ کم سے کم 1 تسبیح کے برابر رکوع میں اور 1 تسبیح کے برابر سجدے میں رہنا، اپنے سر کو رکھنا، دونوں ہی واجب ہے۔ اگر اس سے کم میں اٹھا لیا کوئی، گیا رکوع اور 1 تسبیح بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اٹھ گیا، تو پھر ترک واجب پایا جائے گا۔ اس کو اگر ایسا جان بوجھ کے کیا ہے تو نماز دہرانی پڑے گی، اگر بھولے سے کیا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ مطلب ہر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ قعدہ اولیٰ واجب ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے نا، جبکہ وہ بیٹھنا آخری نہ ہو تو وہ قعدہ اولیٰ ہے۔ پہلی مرتبہ بیٹھنا ہے تو پہلی بیٹھک میں نماز میں پہلی بیٹھک یہ واجب ہے۔ اگر یہ کسی سے چھوٹ جائے، مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت سنت یا 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا واجب تھا، نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، تو اگر بھولے سے کھڑا ہو گیا ہے تو پھر پوری نماز پڑھ لے، اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کا طریقہ میں ابھی آگے بتاتا ہوں۔ تو قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا، اور قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ یعنی پہلی بیٹھک میں اور آخری بیٹھک میں تشہد پڑھنا، پوری التحیات پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پوری التحیات ہے، اس کا پڑھنا مرد عورت سب کے لیے دونوں ہی قعدوں میں واجب ہے۔ اگر اس میں سے آدھا ادھورا کسی نے پڑھا یا کسی نے پڑھا ہی نہیں تو یہ ترک واجب پایا جاتا ہے، اس میں واجب کو چھوڑنا پایا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی وتر میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہنا۔ وتر کی 3 رکعت نماز ہے احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک، تو تیسری رکعت نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورہ ملائے، اس کے بعد تکبیر جو کہتے ہیں ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر کہنا بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ وتر میں اگر دعائے قنوت آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وتر کی نماز نہیں ہوگی، یعنی اگر یاد کرنے کے بعد بھی یاد نہیں ہوئی ہے دعائے قنوت تو پھر یہ عذر ہے، اس میں آپ کوئی بھی دعا آپ کو جو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی دعا بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو عذر کی بنا پر تو چلے گا، لیکن یہ عذر زیادہ دن تک قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو جاتی تب تک تو آپ اس سے کام چلا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ آپ وتر کی نماز بغیر دعائے قنوت کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال دعائے قنوت پڑھنا وتر میں واجب ہے، اس کو یاد کر لینی چاہیے۔ یہ جو ہم نے بتایا آپ کو، اس کے علاوہ بھی کچھ واجبات اور ہو سکتے ہیں جو انشاءاللہ کبھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیے گا، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ترک واجب کا مسئلہ ہم نے بتایا آپ کو، جیسا کہ بیچ میں، کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے، ان جو واجبات میں نے آپ کو بتایا شمار کیے، ان میں سے کسی کو جان بوجھ کے چھوڑا کسی نے نماز میں تو اس کو نماز دہرانا پڑے گا، پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر بھولے سے کسی سے کوئی واجب چھوٹ گیا، رہ گیا نماز میں، اور نماز کے اندر ہی اگر اس کو یاد آ گیا تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے۔ سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں، یعنی نماز کے آخری بیٹھک میں آپ بیٹھیں، اس میں التحیات پڑھیں، اور التحیات پوری پڑھنے کے بعد دائیں طرف آپ سلام پھیریں اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدہ کریں، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں، بیٹھ کے التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور دعائے معصورہ جو آپ کو آتی ہے وہ پڑھ کے آپ نماز مکمل کریں۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر نماز کے درمیان یاد ہی نہیں آیا کسی کو کہ ہم سے واجب چھوٹا ہے، کہ واجب کا چھوٹنا یہ نماز کے دوران اگر یاد نہ آئے، اگر کسی سے غلطی سے بھولے سے واجب چھوٹ گئی اور نماز کے دوران اسے یاد نہیں آیا، نماز مکمل ہونے کے بعد یاد آیا، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نماز پوری ہو گئی، اس نماز کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کا پورا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا، اور آپ سے بھی امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کے آگے شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ آپ کو جاننا ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں گے، انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔